السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا منتخب احادیث کا ہمارا سفر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے بڑے جبڑے نتھنے اور آنکھ اور گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح سے گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا۔ تیسرا وہ ننگے مرد عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا، زناقار مرد عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ بصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا، جس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا دروگہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب ہیں جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت اسلام پر مر گئے۔ لوہے کی کیلوں پر کسی صحابہ نے نکلا والا رسول اللہ لیے کھڑا ہے کے بچوں جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کی جانب آ کر اس کا جبڑا نتھنا اور وہی تھے گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ آدھا جسم خوبصورت تھا، دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانب سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد و عورت ننگے ہیں، ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپٹوں میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس میں بہت سارے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا، اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا تو اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا، اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم ایسے ایک باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا، اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کو چاروں طرف بہت سارے بچے تھے، اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ ہم پھر چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتے نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔
میری نظر اوپر پڑی تو میں نے دیکھا سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا، اس کو چھوڑ دیتا، نہ پڑھتا نہ عمل کرتا، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا۔